السلام علیکم. میں سید عاطف حسین کاظمی چشتی خادم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، کچھ دنوں پہلے اجمیر شریف کے خدام سید زادگان کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے اور ان جھوٹے پروپیگنڈے کے اندر ہماری سیادت کو چیلنج کیا اور یہ بھی واٹس ایپ پہ ایک میسیج وائرل کیا. اس میں یہ کہا گیا کہ اجمیر کے درگاہ کے مجاوروں کو درگاہ سے باہر نکالو. لہٰذا ان سب باتوں کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا. میں خود حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی 850 سالہ تاریخ کو کمپائل کر رہا ہوں، اس کو لکھ رہا ہوں اور الحمدللہ اس کے اندر میں نے 200 پیج تقریباً لکھ دیے ہیں. مجھے یہ خیال آیا کہ جو جھوٹے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان کا رد کیا جائے اور ان کو حقیقت بتائی جائے کہ ہم کیا ہیں. اس لیے اہم باتوں کو میں نے بتانا یہاں پہ آپ کو مناسب سمجھا. عام تر درگاہوں میں خدام اوقاف کے ملازم ہوتے ہیں، مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. یعنی خدام خواجہ موروثی خادم ہیں اور گزشتہ 850 سال سے آستانہ اقدس حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے آ رہے ہیں. چونکہ خادم لغت میں خدمت کرنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے ہر بیٹا اپنے باپ کا، ہر شاگرد اپنے استاد کا، ہر مرید اپنے پیر کا اور ہر معتقد اس بزرگ کی خدمت کرتا ہے جس سے اسے اعتقاد و اخلاص ہوتا ہے. اس لیے بیٹا اپنے باپ کا، ہر شاگرد اپنے استاد کا، ہر مرید اپنے پیر کا اور ہر معتقد اپنے معتقد علیہ کا خادم ہوتا ہے. شائع کی طریقت کے جملہ مریدین ان کے خدام یا خادم کہلاتے ہیں اور مریدین کا یہ اصطلاحی لقب بزرگوں کے تذکروں میں ملتا ہے. اس بنا پر بزرگوں کا یہ قول ہے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. یعنی جس مرید سعید نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی ہو تو اسی سے یہ عظمت پائی کہ خلافت و اجازت سے سرفراز ہو کر خود مخدوم عالم بن گئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد کتاب سیر الاولیاء، جو سلسلہ چشتیہ کا سب سے اہم اور قدیم تذکرہ ہے. اب کچھ اہم بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمایوں کے زمانے میں لکھی گئی ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ دیکھیے آپ. یہ دیکھیے، شیخ خادمی داشت فخر الدین نام او، یعنی حضرت کے شیخ خادمی داشت فخر الدین نام او، یعنی حضرت کے ایک خادم تھے جن کا نام فخر الدین تھا. اور اسی کتاب میں مزید یہ لکھا ہے، پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. زیارت حضرت ایشان بحصول پیوس در آنجا مجاور عظیم القدر مولانا مسعود قریب 80 سال عمر داشت. یعنی جب یہ عبارت مجاور عظیم القدر مولانا مسعود، یعنی جب صاحب سیر العارفین اپنے پیر مرشد کے ساتھ اجمیر شریف تشریف لے کر کے آئے اور جب انہوں نے خواجہ غریب نواز کے مزار کی زیارت کری، اس وقت ہمارے خدام حضرات میں سے مسعود صاحب، وہ ایک عظیم القدر، کیونکہ خود صاحب سیر العارفین لکھتے ہیں وہ عظیم القدر مجاور تھے، ان سے ملاقات ہوئی. عظیم القدر کے معنی ہوتے ہیں دی مین آف گریٹ نوبیلٹی اینڈ آنر. اب اسی کتاب کے اندر سیر العارفین میں مزید یہ بھی لکھا ہے اور اس کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور یہ بات اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ ہمیں رسماً یعنی ٹریڈیشنلی بھی ہمیں نذرانے لینے کا حق ہے. حضرت خواجہ بزرگ کی برکت سے ایمان سے مشرف ہوئے اور بہت سو نے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا
ان کی حضور میں بے حد و بے شمار نظریں بھیجی، اور اس وقت تک وہ کفار اسی طریقے سے معتقد ہیں۔ ہر سال اجمیر آتے ہیں اور اس عالی مرتبہ اور بزرگ شیخ کے آستانے پر اپنا سر رکھتے ہیں اور کافی رقوم روضہ مطہرہ کے مجاوروں کے پاس بھیجتے ہیں اور خدمت بجا لاتے ہیں۔ یہ سیر العارفین جو عہد ہمایوں میں لکھی گئی ہے، یہ خود اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ ہمیں رسماً نذرانے لینے کا حق ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو جو سیر العارفین ہے اس کا قلمی نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو شیخ خادمی داشت فخر الدین نام او کی عبارت بتائی، تو اس کے اندر کیا لکھا ہے، وہ اس کا قلمی نسخہ، وہ مینوسکرپٹ میرے پاس ہے، اور اس کا عکس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے، حضرت شیخ خادمی داشت فخر الدین نام او، یعنی حضرت کے ایک خادم تھے جن کا نام فخر الدین تھا۔ یہ سیر العارفین کے اندر ہے۔ اور مزید اس کے اندر جو مولانا مسعود کا جو میں نے واقعہ بتایا، حضرت ایشان بحصول پیوست در آنجا مجاوری عظیم القدر مولانا مسعود قریب 80 سال عمر داشت، یہ بھی مینوسکرپٹ سے ہی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور عہد شاہجہانی میں ایک تذکرہ لکھا گیا، اس کا نام ہے مرات الاسرار، جو عبد الرحمن چشتی صابری نے مرتب کیا۔ اب اس کے اندر جو عبارت ہے، اس کا فارسی نسخہ جو مینوسکرپٹ ہے، اس کا عکس میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر بھی لکھا ہے، وَمُجَاوَرَانِ آستانہ متبرکہ خواجہ بزرگ قدس سرہ نیز منصوب اند است با اولاد سید فخر الدین۔ یہ دیکھ لیجئے، سید فخر الدین جو ہمارے سیادت کے لیے، جو ہماری سیادت کو پیشک کر رہے تھے، ان کے لیے یہ صاف طور پہ لکھا ہے سید فخر الدین۔ یہ کوئی ہم نے نہیں لکھا ہے، یہ خود عبد الرحمن چشتی صابری بتا رہے ہیں۔ اور اس کے اندر مزید یہ نیچے لکھا ہے، چنانچہ فرزندان او از فرزندان او ہنوز در خدمت آستانہ متبرکہ موجود اند، یعنی حضرت خواجہ سید فخر الدین کی اولاد آستانہ متبرکہ کے مجاور ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو مینوسکرپٹ سے بتا دیا۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، مجاور اگرچہ لغت میں ہمسایہ اور پڑوسی کو کہتے ہیں، لیکن جو طبقہ درگاہوں پر حاضر ہونے والا ہے وہ جانتا ہے کہ درگاہوں کی اصطلاح میں خدام مزار ہی کو مجاوران روزہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مزار سے ان کی ظاہری وابستگی اور صاحب مزار سے ان کی قدرتی نسبت مجاورت کے صحیح معنی ظاہر کرتی ہے۔ خدمت اور مجاورت کا یہی شرط سینکڑوں سال سے خدام خواجہ کا سرمایہ اعزاز ہے۔ ناظرین، یہ تاریخ فرشتہ ہے، اور یہ محمد قاسم فرشتہ نے اس کتاب کی تعریف کری ہے، اور اس کتاب کے اندر محمود خلجی کے زمانے کا واقعہ، جو محمود خلجی 1436 سے 1469 کے بیچ میں یہ بادشاہ رہا، محمود خلجی کا اجمیر شریف کی حاضری کا واقعہ یہ ہے۔ اس عظیم الشان فتح پر سلطان محمود خلجی نے خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر خواجہ خواجگاں کے روزے کی زیارت کی۔ بادشاہ نے اجمیر میں ایک عالیشان مسجد تعمیر کرائی۔ خواجہ نعمت اللہ کو سلطان محمود خلجی نے سیف خان کا لقب دیا اور اجمیر کی حکومت اس کے حوالے کی۔ بادشاہ نے خواجہ اجمیر یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے مجاوروں کو انعام سے نوازا، پھر مانڈل گڑھ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ محمود خلجی کا واقعہ ہے، اور محمود خلجی 1436 سے 1469 کے بیچ میں جو بادشاہ رہا، اس زمانے کے اندر، ابھی میں نے آپ کو عہد ہمایوں کے زمانے میں جو نذرانے لینے کا جو ہمارا ٹریڈیشنل حق ہے وہ بتایا میں نے، مگر یہ محمود خلجی یہ اس سے بھی 100 سال پہلے کیا واقعہ ہے، اور اس کے اندر بھی محمود خلجی یہاں اجمیر شریف تشریف لے کر کے آ رہا ہے، اور
خدام آستانہ متبرکہ حضرت خواجہ خواجگاں کے مجاوروں یعنی خداموں کو انعام سے نواز رہا ہے۔ یہ خود اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ خدام آج سے نہیں ہے اور یہ کوئی وقت کے ملازم نہیں ہے، یہ موروثی خدام ہے۔ تاریخ فرشتہ جو عبارت پڑھی ہے اس کا انگلش ٹرانسلیشن سلطان محمود خلجی after praying and thanking God paid homage to the holy tomb and having constructed a grand mosque gave Ni'matullah the title of Saif Khan and appointed him a hakim there, having bestowing rewards and grants to the khadims mujawars of the holy tomb۔ یہ انگلش ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بھی بتا دیا۔ ناظرین، آپ نے یہ تاریخ فرشتہ کا حوالہ سنا اور محمود خلجی کی آمد، ہم خدام حضرات یعنی مجاوروں کو انعامات سے نوازنے کا واقعہ آپ نے سن لیا۔ ناظرین، اب میں آپ کو کچھ درگاہ شریف کی تاریخ یعنی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے خواجہ صاحب کہاں رہتے تھے؟ خواجہ صاحب وہیں رہتے تھے جہاں آج آپ کا روضہ مقدسہ ہے اور آپ کا جہاں مزار ہے، وہیں آپ رہتے تھے اور آپ کی تدفین بھی یہیں ہوئی۔ آپ کے وصال کے 10 سال بعد یعنی 26 رجب 642 ہجری میں ہمارے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عالم خاک و بار کو خیر آباد کہا اور آپ کی تدفین کا عمل بھی خواجہ اعظم کے مزار کے قریب میں پیش آیا۔ یہ بات اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ حضرت خواجہ سید فخر الدین کو جو عالم حیات میں شرف خدمت و قرب حاصل تھا، بحمدللہ تعالی بعد وصال بھی وہی قرب اور خدمت ظاہری و باطنی نصیب ہوئی۔ بات کو ہم اب طویل نہیں کریں گے، یہ آپ کو درگاہ شریف کی تاریخ کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا درگاہ شریف کے فرامین جو ہم خدام حضرات کو دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب 1952 میں مولانا عبدالباری بانی اجمیری صاحب نے اس کو ترتیب دی۔ اس کتاب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اور ریسرچ اسکالرس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو فرامین ہیں وہ جو اوریجنل فرامین تھے باقاعدہ اس کو اتار کے اس کو پبلش کیا گیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو فرمان ہے وہ بادشاہ اکبر کا فرمان ہے۔ فرمان جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی، جو لوگ ہمارے لیے ہماری سیادت کو چیلنج کر رہے تھے ان کے لیے سب سے بڑا یہ منہ توڑ جواب ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہے سیادت امام سید فتح اللہ، پھر اس کے بعد حضرت خدمہ، یہ دیکھیے سید فتح اللہ لکھا ہے، اکبر کا فرمان ہے۔ اسی کتاب میں یہ دیکھیے اس زمانے میں ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جب یہ کتاب کو جو ترتیب دی اس کے اندر ان کے فوٹو بھی ان فرامین کے فوٹو بھی دیے اور اس فرامین کے اندر ہمارے لیے یہ جہانگیر کے زمانے کا فرمان ہے اور اس فرمان کے اندر سیادت ماں سید حبیب اللہ میں 229 نفر مجاوران، اب یہ خود جو ہے سید کی ترجمانی کرتا ہے یہ فرمان۔ اب جو یہ قسمت نامہ ہے اور یہ اس کی فوٹو کاپی اوریجنل میرے پاس ہے، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے یہ سید دان مجاور، اور یہ فرمان جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی فرمان کے اندر جو اس کا اوریجنل کی فوٹو کاپی ہے اس میں بھی دیکھیے آپ سید دان مجاور۔ یہ احمد شاہ کے زمانے کا فرمان ہے کی اسناد ہے، اس میں لکھا ہے سید محمد طاہر وغیرہ جمیع خادمان، اور اس کی اوریجنل جو باقاعدہ میں نے ہمارے خطاب حضرات کے پاس ہی ہے ان سے میں نے اس فرمان کے اوریجنل کا میں نے فوٹو کھینچ کے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، یہ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ یہ بھی دکھائیے،
یہ حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے اور آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک خط ہمارے بزرگ سید محمد مسعود ابن سید محمد مراد ابن سید محمد جعفر ابن سید مصطفیٰ ابن سید جلال ابن سید چندن کے نام یہ خط لکھا، اور اس خط میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ درگاہ شریف میں حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، درگاہ شریف میں دعائے خیر سے ہمیشہ مجھے یاد فرماتے رہا کریں، کیونکہ آپ صاحب کی دعا دونوں جہاں کی مدد ہے۔ اب یہ حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرما رہے ہیں آپ کی دعا دونوں جہاں کے لیے مدد ہے، اور اس کے اندر بھی سید لکھا ہوا ہے۔ یہ بادشاہ عالمگیر کے زمانے کی سند ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے مشاعر الہ والسید حیات اللہ بن سید ولی محمد قوم سادات حسینی۔ اب جو لوگ ہماری سیادت کو چیلنج کر رہے تھے تو خود اس میں لکھا گیا ہے سادات حسینی، اور الحمدللہ ہم آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور حضرت امام موسیٰ قاسم سے ہمارا شجرہ جڑتا ہے، اور ہم قاسمی سید ہیں۔ یہ سادات حسینی جو بتایا ہے حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہم، یہ دکھائیے۔ یہ وکالت نامہ ہے بہادر شاہ ظفر کے زمانے کا، بہادر شاہ سیکنڈ، اس نے یہ وکالت نامہ دیا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے باسم سیادت و نجابت پناہ سید فتح علی و سید رجب علی و سید جان محمد خادم درگاہ مبارک۔ اب یہ خود جو ہے بادشاہ خود جو ہے سید لکھ کے بھیج رہا ہے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیے، یہ وکالت نامہ ہے، یہ شاہی سند ہے ہمارے پاس، اور اس کے اندر لکھا ہے یہ محمد عالم بہادر شاہ بادشاہ غازی فدوی صادق خان یہ لکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی، یعنی محمد شاہ بادشاہ کے زمانے کا یہ کاغذ ہے، اور ان کے جو گورنر ہیں وہ صادق خان خود یہاں پہ درگاہ شریف کے اندر اپنا وکالت نامہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ وکالت نامہ باعث میں سیادت مآب سید شاہ محمد، یہ دیکھیے سید شاہ محمد ول سید حسام خادم کے بروئی افزوئی عمر دولت و ترقی درجات و درگاہ قطب الافطاب دعا می کرتا باشد۔ یعنی صادق خان خود لکھتے ہیں سید شاہ محمد ول سید حسام جو خادم حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ان کو لکھتے ہیں کہ آپ میری عمر و دولت و ترقی درجات کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں دعا کرتے رہا کریں۔ یہ وکالت نامہ ہے گنپت راؤ سدھیا صاحب کا، انہوں نے اس میں یہ دیکھیے سید امیر علی و سید خیر محمد، یہ گوالیر اسٹیٹ کے اندر کے میوزیشین تھے، باجی راؤ ول راؤ راجہ گنپت راؤ صاحب کاروبار صاحب ریاست گوالیر کڑکی، اور یہ ان کی دستخط بھی ہے۔ اور یہ خود جو ہے لکھتے ہیں سید امیر علی و سید خیر محمد۔ ناظرین آپ یہ خود دیکھیے، یہ احمد شاہ بہادر جو محمد شاہ بادشاہ کے بعد تخت نشین ہوا، یہ کاغذ جو ہے تحریر فی تاریخ دہم شعبان محرم سے جلوس احمد شاہ، اور یہ کاغذ جو ہے 7 جولائی 1751 AD کے اندر لکھا گیا ہے، جو احمد شاہ بادشاہ کا تیسرا سال تھا تخت نشینی کا۔ اس کے اندر یہ آپ دیکھیے سید امام بخش ول محمد عاقل، سید لال محمد ول سید شاہ محمد، سید گواہ شد سید عبد الحکیم ول سید محمد، یہ سب اس کے اندر سید لکھا۔ یہ عالمگیر کے زمانے کا یہ فرمان ہے، اس کی یہ نقل ہے، اور یہ باقاعدہ سرٹیفائڈ کاپی ہے کورٹ کی۔
اور یہ اس میں مہر عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں کی لگی ہوئی ہے. اور اسی کاغذ کے اندر یہ آپ دیکھیے سید ولی محمد, یہ دیکھیے سید ولی محمد ولد ابو المالی, یہ سید ولی محمد ولد ابو المالی. ناظرین آپ یہ دیکھیے محمد شاہ بادشاہ کے زمانے کا فرمان ہے, اور اس کے اندر لکھا ہے سید طاہر وغیرہ جمیع خادمان حضرت التماس. یہ دیکھیے آپ خود اس میں لکھا ہے. اور دوسرا فرمان آپ یہ دیکھیں, یہ سونے کے پانی کے غرق لگے ہیں اس کاغذ کے اندر, اور یہ فرمان ہے, اس میں لکھا ہے سعادت امام سید محمد طاہر وغیرہ خادمان درگاہ حضرت قطب الاقطاب. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے تو لہذا جو لوگ شک کر رہے تھے ہماری سیاست کے متعلق, ان کو یہ ان سب شاہی کاغذات اور ہمارے پاس سب ڈاکیومنٹس ہیں اور ججمنٹس ہیں, اس کے اندر صاحب جو ہے لکھا ہے سید محمد طاہر, سید ولی محمد ولد المالی, سید محمد باقر, سید محمد جلال, سید فتح اللہ, سید حبیب اللہ. تو اب اور کون سی یہ سیادت چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ ناظرین یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا ججمنٹ ہے, یہ دیکھیے آپ ان دی سپریم کورٹ آف انڈیا, یہ سرٹیفائڈ ٹو گیٹ ٹرو کاپی, یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے. اس کے اندر سول اپیل نمبر 272/1962, اور اس کے اندر یہ 5 جج ہیں, 1 2 3 4 5, یہ فل بینچ ہوتی ہے. اور یہ ججمنٹ 17 مارچ 1961 کو دیا گیا. یہ فل بینچ ہوتی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کی جو فل بینچ جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی بینچ ہوتی ہے, اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے غور و فکر کے بعد وہ سب سے آخری فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے, اور یہ سب سے بڑا فیصلہ ہو جاتا ہے. اسی فیصلے کے اندر یہ دیکھیے یہ لکھا ہے خواجہ سید فخر الدین, یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں لکھا ہے خواجہ سید فخر الدین, اور یہ نظر پہ دکھائیے نظر. اب یہ پیراگراف جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. خواجہ سید فخر الدین and Sheikh Muhammad Yadgar, who originally accompanied the Khwaja Sahab to India, were his close and devoted follower. After the saint's death, both of them looked after the grave and attended to the spiritual needs of the pilgrim. یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے وصال کے بعد آپ دونوں نے حضرت خواجہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی دیکھ ریکھ کی, اور جو زائرین آتے تھے ان کی روحانی ضرورت پوری کی. The descendant of these two disciples gradually came to be known as خادمس, اور آپ کی اولاد جو تھی حضرت خواجہ سید فخر الدین اور شیخ محمد یادگار کی, وہ خادم کہلاتی ہے. For generation past their occupation has been that of religious service at the tomb of خواجہ صاحب. یعنی صدیوں سے ہمارا جو کام ہے وہ ریلیجیس سروس ہے, اور وہ جو گنبد مبارک کی ریلیجیس سروس ہے. They claim that they are the member of religious denomination or section known as چشتی صوفیز, اور ہم چشتی صوفیز میں ہمارا ریلیجیس ڈینومینیشن ہے, یعنی ہم سلسلہ چشتیہ کے ماننے والے ہیں. Their petition further asserts that throughout the centuries, the Khadims not only look after the premises of the tomb, but also kept the keys of the tomb. یعنی صدیوں سے throughout the centuries, صدیوں سے خدام حضرات یہی نہیں جو آپ کے گنبد مبارک کی دیکھ ریکھ ہی نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ کے گنبد مبارک کی چابیاں یعنی کنجیاں بھی اپنے پاس رکھتے تھے. اور یہ اصل میں جو کی ہولڈنگ ہے وہ ہے کلید برداری. اس کا جو اصل صحیح ٹرم جو ہے وہ کلید برداری ہے, کیونکہ جب فتح مکہ ہوا, فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی, اور چابی لینے کے بعد واپس سے حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ کہہ کر کے دی کہ یہ چابی تمہیں
تمہارے خاندان کو دے رہا ہوں، کوئی بھی یہ چابی تم سے نہیں چھینے گا، صرف ظالم کے علاوہ۔ تو لہٰذا جب خواجہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً 200 سے 220 سال تک آپ کا اور ہمارے جد امجد کا مزار کچا ہی تھا، کچے مزار کے بعد آپ کے مزار اقدس کی تعمیر ہوئی۔ یہ خلجی بادشاہوں کے دور کا وقت تھا۔ اس وقت جب آپ کے گنبد کی تعمیر ہوئی تو آپ کے مزار اقدس اور ہمارے جد امجد کے مزار اقدس، دونوں کے مزار اقدس کو گنبد میں شامل کر لیا، اور ہمارے جد امجد کا مزار توشہ خانہ، یعنی جو خواجہ صاحب کا مزار ہے اسی کے پاس میں ایک توشہ خانہ ہے، اور وہیں پہ تمام خدمت کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں وہ سب وہیں رکھے جاتے ہیں، اور جب خدمت ہوتی ہے وہیں سے نکالتے ہیں اور وہیں واپس رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے جد امجد کا مزار ہے۔ جب خواجہ اعظم کا مزار اور ہمارے جد امجد کا مزار دونوں کو جو ہے چار دیواری میں لے کر کے ایک گنبد کی شکل دی گئی، جب سے لے کر کے آج تک ہم خدام حضرات کی کلید برداری یعنی کی ہولڈنگ، اس کا صحیح ٹرم کلید برداری ہے، کی ہولڈنگ ہم جب سے آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ ہم خدمت مزار اور کلید برداری، یہی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ناظرین، واٹس ایپ کے اوپر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ درگاہ شریف کے خداموں کو، حضرت خواجہ صاحب کے خداموں کو درگاہ شریف سے باہر نکالو، اور اس کا آندولن کا ایک میسیج لکھا گیا، مگر کوئی بھی شخص ہمیں درگاہ سے باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ججمنٹ آ چکا ہے، اور یہ ججمنٹ نہیں، یہ ڈگری دکھا رہا ہوں میں، یہ دیکھیے، ڈگری ان دی اوریجنل سوٹ۔ ناظرین، یہ جو ڈگری جو ہوتی ہے، یہ ڈگری ججمنٹ کے بعد دی جاتی ہے، اور یہ ڈگری پریلیمنری ڈگری ہوتی ہے اور ایک فائنل ڈگری ہوتی ہے۔ اس فائنل ڈگری جب ہوتی ہے جب اپیل نہیں ہوتی ہے، اور اس ججمنٹ کی اپیل نہیں ہوئی، اور اس ججمنٹ میں پوائنٹ نمبر 3 میں یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، that the plaintiffs are the heretic khadims of the said Hazrat Khwaja Sahab and they are not liable to be removed by anybody۔ یعنی جو پلینٹیف یعنی ہم خدام خواجہ صاحب، وہ ہیریٹی خادم ہیں حضرت خواجہ صاحب کے، اور ان کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور اسی کے پیرا نمبر 4 کے اندر یہ لکھا ہے، that since the time of Hazrat Khwaja Sahab, the plaintiff and their ancestor have been doing khidmat of the said Khwaja Sahab, and since the foundation of the said holy shrine, the internal management pertaining to the religious rites, ceremonies thereof has always been in the hands of the plaintiffs، یعنی ہم خدام خواجہ صاحب کے، and their ancestors who are the khadims of Hazrat Khwaja Sahab۔ The plaintiff and their class have hereditary rights exclusively to manage and perform in said holy shrine the various religious rites and ceremonies thereof, and no other person can officiate at the performance of the said religious rites and ceremonies۔ یعنی ہم خدام حضرات جو ہیں، جو پلینٹیف ہیں، وہ حضرت خواجہ صاحب کے خادم ہیں، اور جو انٹرنل مینجمنٹ ہے یعنی جو اندر حکومت کا جو نظام ہے وہ ہم سنبھالتے ہیں، اور ہم ہیریٹی خادم ہیں، ہمارے پاس ہیریٹی رائٹس ہیں، یعنی ونشانوگت رائٹس ہیں، نسل در نسل ہمارے پاس یہ رائٹس چلتے آ رہے ہیں، اور ہم خدام حضرات درگاہ شریف کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو آفیشیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ No other person can officiate at the performance of the said religious rites and ceremonies at and in the said holy shrine۔ ناظرین، جو یہ ڈگری دکھا دی میں نے آپ کو، ایک ججمنٹ ہے، اور یہ 1921 کا ججمنٹ ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے، کیونکہ جو ہمارے مخالفین تھے انہوں نے بھی جو ہے ہمیں درگاہ کے وقف کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ بنانے کی کوشش کری، یعنی جو درگاہ شریف کے دیگر درگاہوں پہ، آستانوں پہ جو وقف ہے یا جو کوئی کمیٹی وغیرہ ہے اس کا ملازم بنانے کی کوشش کری، مگر الحمدللہ وہ بھی ہم
اس کے اندر ثابت کر کے آئے کہ ہم وقف وغیرہ کے ملازم نہیں ہیں، اور جو ہم خادم ہیں مگر خواجہ صاحب کے خادم ہیں، کسی اور کے خادم نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے، دا ڈیفینڈنٹ از اے خادم آف دی درگاہ اینڈ دی خادم آف درگاہ آر ہیریٹی خادمس سرونٹ ناٹ ان دی سینس آف ہاؤس ہولڈ سرونٹ، یعنی یہ گھریلو نوکروں کی طرح نہیں ہے، یہ ہیریٹی صاحب کی۔ دے پرفارم priestly functions. Their connection with the shrine is not only in the sense of household servants. They perform priestly functions. Their connection with the shrine is not only ancient but intimate. They introduce pilgrims to the shrine. اور اس کے اندر نیچے یہ لکھا ہے، جو لوگ جو ہمیں ہٹانے کی بات کرتے تھے اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے، دعوے کی جو منشا تھی اس میں یہ تھا کہ جو خدام ہیں یہ وقف کے خادم ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہم وقف کے خادم نہیں ہیں اور ہمیں ہٹا نہیں سکتے ہیں، ہم ہیریٹی خادم ہیں۔ ایز دی خادم آر ناٹ سرونٹ ٹو بی ڈسمسڈ اینڈ انگیج ایٹ پلیزر آف دی پلینٹف اینڈ ایز دے آر ہیریٹی خادم، یہاں پلینٹف جو ہے ہمارے اگینسٹ پارٹی ہے، ہم جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہیں۔ دے آر ہیریٹی خادمس اینڈ پرفارم پریسٹلی فنکشن، یعنی کہ دیکھیے as the خادم are not servant to be dismissed and engaged، یعنی جو خادم ہیں ان کو نہ تو جو ہے ڈسمس کیا جاتا ہے یا ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور نئے خادم کو نہیں لایا سکتا ہے، یہ ہیریٹی لوگ ہیں اور یہ ہیریٹی لوگ ہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ خود اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہم خدام حضرات ونشانوت ہیں، ہیریٹی ہیں۔ اب ایک آپ کو جو حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سلیمان توسوی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے آپ کو خط بھی بتایا ہے، اور حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات، ان کے ملفوظات ہیں مشاہدہ حافظی، یعنی ترجمہ مناقب حافظیہ، اس کے اندر لکھا ہے، فرمایا، کیونکہ ایک صاحب تھے انہوں نے حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ جو ہے آپ نے فلاں صاحبزادے کو اجازت دے دی ہے، تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ لکھا، حضرت حافظ محمد علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اجازت کی حاجت نہیں ہے، بطن مادر سے پیر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا فارسی جو ہے ایشان را اجازت چیست از بطن مادر پیر پیدا بھی شود، یعنی ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بطن مادر سے پیر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حضرت حافظ محمد علی شاہ خیر آبادی رحمۃ اللہ کی بتاتی ہے کہ خواجہ صاحب کے خدام کا کیا مقام ہے، اور آج یہ کہتے ہیں درگاہ سے ہٹا دو، یہ سید نہیں۔ آپ کو میں نے الحمدللہ سب چیزیں آپ کو بتا دی کہ ہم آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہمارا جو شجرہ ہے وہ وہاں جا کر کے ملتا ہے، اور وہاں سے ہم کاظمی سید ہیں، اور یہ کاظمی سید کے لیے میں آپ کو جو عرفانی صاحب کر کے ایک تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان 4 سال پہلے والا شجرہ جا کر کے دیکھیے، لہٰذا کچھ بہت سارے لوگ ہیں اپنے اپنے اعتراضات انہوں نے کیے، مگر ان کو نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ یہ دیکھیے، قوم سید گور کاظمی، اور یہ سیل دکھائیے، ستیاپت، یعنی ٹرو کاپی ہے، سرٹیفائڈ کاپی ہے۔ اب جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں وہ خود بتائیں کہ یہ سب شجرے، یہ سب فرامین، یہ سب اسناد، یہ سب ججمنٹ بغیر سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں سید فخر الدین لکھا ہے، تو کیا ہم سید نہیں؟ بھائی ہم تو نسب سے سید ہیں، ہم جو ہے جمعرات اور جمعے والے سید نہیں ہیں، ہم نسب والے سید ہیں۔ جھوٹے پروپیگنڈے کے اندر نہ آئے کہ جو خدام حضرات کو آپ نظر نہ دیں، آپ بھلے نظر نہ دیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر جو وہ نظر اگر جس پہ احسان جتا کر کے دی جائے، وہ پہلی بات تو نظر ہوتی ہی نہیں، نظر کے اندر ادب ہوتا ہے، تو آپ ادب سے نظر دیں، اور یہ ہمیں قانوناً، رسماً اور شرعاً یہ ہمیں حق حاصل ہے۔ کچھ لوگوں کے اعتراض تھے کہ ان خدام اور ان مجاوروں نے کیا کیا ہے، تو یہ آپ دیکھیے، احلاق الوہابین،
یہ کتاب وہابیت کے اوپر جو ہے ہم نے یہ کتاب جو ہے چھاپی ہے، اور اس کتاب کے اندر باقاعدہ صاحبزادہ سید غیاث الدین چشتی صاحب خادم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو ہے چھپوائی۔ یہ بھی جو ہے وہابیت کے اوپر، جو مزارات کے اوپر جو لوگوں کے اعتراضات تھے ان کے جوابات ہیں اس کتاب میں۔ اس کا نام ہے ارشاد الحق۔ یہ بھی جو ہے خدام صاحب نے صاحبزادہ سید علاء الدین صاحب چشتی ول سید حاجی جلال الدین صاحب مرحوم خادم خواجہ غریب نواز، انہوں نے جو ہے چھاپی۔ اب جو میں نے آپ کو قانوناً اور رسماً یعنی جوڈیشلی اینڈ ٹریڈیشنلی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب میں آپ کو ریلیجیسلی جو ہے نظر لینے کا بھی حق بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے کتاب حق النزول لی خدام القبور، اور اس کتاب میں 61 علماء نے جو ہے اپنے دستخط کیے ہیں اور اس کی تصدیق کری ہے اس استفتاء کی، اور یہ استفتاء خدام خواجہ صاحب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اور اس استفتاء کے اندر 61 علماء، اس میں کچھ چند علماء کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ مفتی عبد القادر صاحب مدرسہ نظامیہ فرنگی محل، مفتی مظہر اللہ صاحب دارالفتہ جامع مسجد فتح پور دلی، سید محمد افضل حسین صاحب مفتی دارالعلوم منظر اسلام بریلی، اور اس کے اندر حضرت نظام الدین صاحب شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ رامپور، مولانا الشاہ سید آل مصطفیٰ صاحب مسجد بمبئی، علامہ شاہ مفتی عبد القدیر صاحب قادری بدائع شریف، شاہ سجاد ظفر صاحب داناپور ضلع پٹنہ، شاہ محمد قاسم صاحب داناپور ضلع پٹنہ، محمد حبیب اللہ صاحب، اور مفتی عبد الرشید صاحب جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور، اور اس میں 61 علماء ہیں پورے، مراد آباد کے بھی ہیں، احمد آباد کے بھی ہیں، اور اعظم گڑھ کے بھی ہیں، کافی جگہ کے جو ہے اس میں علماء ہیں، اور انہوں نے اس استفتاء کی تصدیق کری ہے اور یہ بتایا ہے کہ خدام خواجہ ہی مزار اقدس کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نزول لینے کے مستحق ہیں۔ ناظرین، ہم خدام حضرات بالخصوص حضرت خواجہ سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مورث اعلیٰ ہیں، ان کی اولاد نے سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ملفوظات اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات تھے، جو ان ملفوظات کو انیس الارواح جو کتاب ہے اس میں قلم بند کیے۔ یہ کتاب دیکھیے انیس الارواح، اس کا انگلش ٹرانسلیشن نام ہے کمپینین آف دی سولز۔ یہ اسحاق بن اسماعیل چشتی صاحب خدام خواجہ صاحب کے اندر ایک یہ ممتاز ہیں، اور انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن کیا اور اس کی تخریج بھی کی ہے، یہ دیکھیے۔ اور یہ جو ہے انجینئر تھے، اور باقاعدہ انہوں نے یہاں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کے اندر باقاعدہ جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، جو عالم کا جو کورس ہے وہ باقاعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے بحر یونیورسٹی کے اندر جا کر کے وہاں پر سینئر لیکچرر کی پوسٹ اور چیئرمین رہ کر کے آپ نے الیکٹریکل انجینئر ڈپارٹمنٹ میں بحر یونیورسٹی کے اندر رہے۔ اس کے بعد بحر یونیورسٹی سے 1996 میں ریٹائر ہوئے۔ آپ ہی کی ایک دوسری کتاب ہے دلیل العارفین، ڈاکٹرنگ آف دی مسٹکس۔ یہ کتاب بھی اسحاق بن اسماعیل چشتی صاحب نے اس کا جو ہے ترجمہ کیا انگلش ٹرانسلیشن، اور اس کتاب کے اندر یہ جو کتاب ہے اصل میں دلیل العارفین، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے۔ اور اسی کتاب کے اندر میرا بھی ایک اس ناچیز کا بھی ایک انٹروڈکشن ہے دلیل العارفین کی۔ اور حضرت کی ایک اور یہ کتاب ہے، وہ ہے فہم تصوف، یعنی جو عام لوگ آتے ہیں ان کو تصوف کے بارے میں جو تصوف کی تعلیم ہے اور جو تصوف کا طریقہ ہے
اس کے متعلق یہ کتاب ان کو انفارمیشن فراہم کراتی ہے، اور یہ کتاب کافی ضخیم ہے اور یہ 216 پیج 216 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ اور دیگر کتابیں بھی ہیں۔ ناظرین، یہ آپ نے کتابیں دیکھ لی ہیں، اور ہمارے یہاں پہ کافی بڑے بڑے عالم فرنگی محل سے فارغ ہیں۔ عبدالباری فرنگی محلی کے شاگرد ہیں مولانا عبدالباری مانی فرنگی محلی صاحب، وہ انہوں نے کافی کتابیں یہاں پہ لکھی ہیں، غریب نواز کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہیں اور کافی تحقیق کری ہے۔ وہ عبدالباری فرنگی محلی صاحب کے شاگرد ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ مولوی اعجاز صاحب، مولوی جمال الدین صاحب، مولوی نور محمد صاحب، مولوی خیرات الحسن صاحب اور دیگر کافی علماء ہیں۔ اگر میں گرانے بیٹھ جاؤں تو ایک بڑی طویل فہرست آ جائے گی۔ یہ تو میں نے صرف مولوی دوست محمد صاحب، یہ سب ہمارے یہاں پہ عالم رہے ہیں۔ اور شعراء کے اندر بھی یہاں پہ بڑے بڑے شعراء رہے ہیں، مولوی معبود صاحب، عبدالباری مانی فرنگی محلی صاحب، پھر اس کے بعد اور بھی کافی، آج بھی جو ہے ہمارے یہاں پہ کافی بڑے بڑے شعراء ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ، اور محقق بھی رہے ہیں، پروفیسرز بھی رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو سر سید خان نے جس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، وہاں پہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر رہے ہیں، ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر میرے خود کے تایا MBA کے اندر ہیڈ اور ڈین رہے ہیں پروفیسر اظہر کاظمی صاحب، اور فی الحال ابھی کنگ فہد یونیورسٹی کے اندر وہاں پروفیسر ہیں۔ آپ کی کتابیں ہیں MBA کے اندر، اور اجمیر شریف کے اندر MDS یونیورسٹی، معاشی دہلی یونیورسٹی کے اندر فاؤنڈر ہیں MBA کے باقاعدہ۔ اتنے ہر جگہ جو ہے آپ کو دینی یا دنیاوی علوم، ہر جگہ جس جگہ پہ جو ہے رخ کیا وہاں پہ تو سکے گاڑ دیے ہم خدا برا۔ اور جو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ کیا ہے ہم خدام حضرات نے۔ اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہم خدام حضرات کا یہ ہے، 850 سال کے دور کے اندر کتنے حکمراں آ گئے، کتنے سلاطین آ گئے، کتنی حکومتیں بدل گئی، مگر ہم خدام حضرات نے صرف اپنی خدمت کے اندر اور اسی خدمت کے اندر جو ہے اپنا اعجاز سمجھا اور اس در کی غلامی کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن۔ اب آپ کو میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ہمارے لیے کہ ہم سید نہیں ہیں، میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے کہ جو ہمارے شاہی فرمان، اسناد اور جو دیگر کتابوں کے اندر ہمارے لیے سید باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اولاد خواجہ سید فخر الدین موریث اعلیٰ حضرت سید زادگان حضرت خدام خواجہ صاحب کے لیے سید لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو لہٰذا آپ ان جھوٹے پروپیگنڈے سے بچیں۔ اور جو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے درگاہ سے ان کو باہر نکالو، کوئی درگاہ سے باہر نہیں نکال سکتا ہے۔ اس پہ ہمارے پاس ججمنٹس بھی میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہمارے جو جد امجد کے لیے جو ہے سید فخر الدین لکھا ہے۔ تو لہٰذا آپ ان جھوٹے پروپیگنڈے کے اندر بالکل نہ آئیں۔ ہم اولاد علی ہیں، آل نبی ہیں، ان کے اندر بالکل نہ آئیں۔ والسلام۔